بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, فیس ٹو فیس میں آپ نے اب تک بہت سارے تاجر و صنعت کار برادری کے لوگوں کو, شوبز سے وابستہ, اسپورٹ سے وابستہ سیاست دانوں کو دیکھا ہوگا, لیکن ایک ایسی شخصیت جن سے بار بار ملنے کا دل چاہتا ہے, جن سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے, جن کی باتوں سے خوشبو آتی ہے اور وہ خوشبو بہت دور تک پھیلتی ہے. پاکستان کے اندر مذہبی پروگرام کو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ دینے والے, مذہبی ڈسکشن کو اوپن طریقے سے ڈسکس کرنے کا جو ہے وہ صحرا بھی انہیں کو جاتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں دا ون اینڈ اونلی انیک احمد صاحب. انیک بھائی, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. جناب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. آپ سے ایک پرانا تعلق ہے, بس وہی تعلق یہاں کھینچ کر لے آیا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ, اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو پی ٹی وی, پھر 2002 کے اندر جو ہے وہ جیو پہ الف پروگرام, پھر 2005 اے آر وائی, اور اب 2011 میں پیام صبح دنیا ٹی وی کے اوپر. جی, اور تاحال تو وہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. جی الحمدللہ. اور آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا اوپن ڈسکشن کا, وہ پہلی دفعہ دیکھنے کو میری, بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے جو پروگرام میں آئے اور ماشاءاللہ شہرت کی بلندیوں کو جو ہے وہ چھو رہے ہیں. جی, اس پروگرام کو جب آپ کو آفر کی گئی, الف کے پروگرام کو, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اس کو جب آپ اوپن ڈسکشن کریں گے تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ میرے تاثرات تو پہلے میں خوف زدہ تھا کہ جسے آپ نے بات کی, اور صحیح بات کی آپ نے, کہ اوپن ڈسکشن یعنی بیسیکلی اٹ واز بیٹل آف آئیڈیاز. پاکستان میں پی ٹی وی ہی پی ٹی وی تھا, اور ہمارے پاس سوال کرنے کی آزادی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. اس وقت تو بڑی پریشانی کی بات تھی. تو جب ہم نے یہ پروگرام ڈسکس کیا, یعنی کانسیپٹ ڈسکس کیا, اس پہ ایگریمنٹ ہوا ہمارا, تو میرے جو ڈائریکٹر تھے وہ تھے عبدالرؤوف صاحب, اور میرے پروڈیوسر تھے عبدالعزیز آج کل وائس آف امریکہ میں ہیں. تو ہم تینوں نے بیٹھ کے بہت ساری باتیں کی اس کو, اور جسے کہتے ہیں نا برین اسٹارمنگ وغیرہ کر کے ہم نے ایک اس کو مانجا. ڈر تھا یہ کہ کہیں یہ اوپن گفتگو پبلک پسند کرے گی یا نہیں, ایک خدشہ تھا, ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا. لیکن اتنی زیادہ پذیرائی ہوئی کہ الامان و الحفیظ. ابھی آپ نے کہا بہت سارے فیسز, بہت سارے چہرے آئے ہمارے پروگرام کے ذریعے. اس میں چند نام گنوا دیتا ہوں یہاں. جاوید احمد غامدی صاحب پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر ہمارے پروگرام میں آئے, اور بس وہاں سے آصفہ جہانگیر, رفیع عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب, اور حسن نثار پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر ہمارے پروگرام میں آئے, اور ان کے چہرے سے یہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ روشناس ہوئے. تو یہ, اور بہت سارے نام ہیں, بہت سارے جو. اچھا صاحب, 5000 سے زائد اب تک آپ پروگرام کر چکے ہیں الحمدللہ. ڈفرینٹ موضوعات پہ, جی ہاں. اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل ہوا اس سے. جی, وہ کون سا پروگرام, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کے اندر آپ نظر دوڑائیں, تو آپ آج بھی سوچتے ہو کہ یار وہ پروگرام تھا واقعی میں جس میں آپ کو خود بھی بہت زیادہ مزہ آیا ہو؟ وہ پروگرام اب تک نہیں آیا. نہیں آیا اب تک؟ اچھا, وہ بس اس کا انتظار ہے. اس کا انتظار ہے. ہاں, اچھے پروگرام ہوئے, بہت سارے پروگرام بہت اچھے ہوئے. ابھی جب 2 سال ہم کووڈ میں رہے تو میں نے یہ کیا کہ اپنے پرانے پروگرامز جو 20-22 سال پرانے پروگرام تھے وہ بھی میں دیکھتا رہا. تو میں حیران ہوا کہ یہ پروگرام, اتنے اچھے پروگرام اور اس سطح کے پروگرام جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ, احمد جاوید صاحب کے ساتھ, یہ پروگرام جب میں گھر میں بیٹھ کے سنتا رہا, دیکھتا رہا, میں بہت خوش ہوا کہ کیا اس سطح کے پروگرام کیا ہم نے کیے ہیں. اور یہ پینلسٹ ہمارے تھے جنہوں نے اتنی شاندار گفتگو کی, بہت مزہ آیا دیکھ کر. لیکن جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ میرا ایک پروگرام تھا, بہت اچھا رہا. ایک طویل پروگرام تھا میرا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, بہت ہی کلاس کا پروگرام تھا, بہت کلاس کا, 2 گھنٹے کا پروگرام تھا. اور وہ جو گفتگو تھی وہ ایک کمال گفتگو تھی. وہ پروگرام 2007 کا تھا. تو 2007 میں ہم نے عمران خان کے ساتھ پروگرام کیا, اور ان کی خواہش پہ کیا. ہم نے کہا کہ وہ آنا چاہتے تھے ہمارے پروگرام میں, کہیں ملاقات ہوئی تھی ان سے میری,
تو انہوں نے میں نے کہا حاضر آپ آئیے. اس خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا گیا. جی جی بالکل. اچھا علی صاحب، کراچی یونیورسٹی اور پھر جو ہے وہ اکثر لوگ سی ایس ایس کر لیتے ہیں. جی آپ کے ذہن میں آیا کہ میں سی ایس ایس کروں اور جو ہے وہ اس شعبے سے آپ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال کبھی نہیں کیا کسی نے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ مڈ 80s کی بات ہے جب ہم نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، آئی آر کے اندر. آئی آر میں. آپ نے ہمارا وہ دور بھی دیکھا ہے. جی ہاں. تو ہم سب کا خیال، یعنی کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں، ہمارا خیال یہی تھا. اس زمانے میں ٹرینڈ بھی چل رہا تھا سی ایس ایس کا. CSS کا. جی اب ہاں. ٹرینڈ نہیں ہے سی اب ایس نہیں ایس ہے. کا. لیکن وہ یہ ہوا کہ جب میں سی ایس ایس کرنے کا پروگرام بنایا تو ایک بالکل یعنی آن اے لائٹر ٹون اسی 15 دن میں اچانک میری شادی ہو گئی. واو. تو جو خاندان کے بڑے تھے انہوں نے میری شادی کر دی. بیٹھنا تھا، میرا انرولمنٹ وغیرہ سب کچھ تیاری مکمل تھی. اور آپ کو اب شادی مجھے کے بندھن میں باندھ دیا بیٹھنا گیا. ہے، مجھے بس اب سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے. لیکن پھر وہ شادی ہو گئی، چلو اگلے سال دے دیں گے. پھر وہ اگلا سال، پھر اس کا اگلا سال. لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک. میری یہ بالکل یعنی ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ میں سی ایس ایس نہیں کر سکا. اس طرف اگر میں جاتا تو میں کسی اور نظام کا حصہ بن جاتا. یہاں مجھے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. 5000 سے زیادہ پروگرام الحمدللہ ٹیلی ویژن پر آن ایئر ہو چکے ہیں. لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. بس یہ چند کام اللہ نے ہم سے، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا تھا. وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ انیس بھائی ونس اگین. آپ کا بہت شکریہ.